روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم نے مکاشفہ کی کتاب کی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے افسس کی کلیسیا کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ سیکھا، جانا اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کیا۔ آج اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہے۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے دوبارہ یہ پروگرام کا آغاز کیا۔ میں اس کے لیے خداوند کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے افسس کی کلیسیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور جو کہ ایک سوال تھا، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ہم زیادہ ان باتوں کو سیکھتے، لیکن آج اسی سوال کو میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گی کہ خداوند یسوع المسیح نے جب افسس کی کلیسیا کو خط لکھوایا ہے یوحنا کی بابت، تو اس میں لکھا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پہلی سی محبت کون سی محبت ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ کسی شخص نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا وقت رکھتا ہے کہ وہ بائبل کی 66 کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا، جی، تو یسایہ کے 66 ابواب کا مطالعہ کر لے، صحیح، تو بائبل کی 66 کتابوں سے واقعی وہ اختصار کے ساتھ ہی صحیح لیکن مکمل واقفیت پاتا ہے۔ صحیح، اب کئی لوگ اور بھی بڑے بزی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، نہیں، تو ان کے بارے میں اس شخص نے لکھا ہے کہ اگر ان کے پاس 66 ابواب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، 66 کتابیں تو دور کی بات ہے، جی، اگر 66 ابواب پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو پھر وہ ایک باب کا مطالعہ کر لیں، اور وہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، جس میں لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں صحیح، اور محبت نہ رکھوں۔ بڑی غور طلب بات ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ۔ اور اگر مجھے نبوت ملے، یہ نبوت کتاب ہے بائبل، 66 کتابیں میری نظر میں نبوت کی کتابیں ہیں، بالکل، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب باتوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں، تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اگر وہ ایک باب ہی نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھ لے۔ وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور اگر اس شخص کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ ایک باب کا مطالعہ کر سکے، تو ایک آیت کا مطالعہ کر لے، اور وہ ہے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب محبت کا جو نمونہ ہے ہمارے سامنے، جسے ہم ماڈل کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک نظریہ حیات ہے یا نظریہ محبت ہے، وہ خداوند نے خود سیٹ کیا ہے، کسی انسان کا قائم کردہ نہیں ہے، وہ خدا کا قائم کردہ ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے کہ جس سے وہ پیار کرتا ہے
اس کے لیے اپنی گود بھی خالی کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی دے دیتا ہے۔ بے شک، یہ محبت کا وہ معیار ہے جسے خداوند نے قائم کیا ہے، اور ابتدا سے آج تک اور آنے والی زندگی تک اس معیار میں نہ کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ کبھی کوئی تبدیلی آئے گی۔ جی، یہی بات افسس کی کلیسیا کے ساتھ تھی کہ مقدس پولس نے وہاں جب کلیسیا کو قائم کیا تو وہ سب کے سب ایماندار تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جی، وہ کانورٹ سے، وہ دوسرے مذاہب سے، یہودیوں سے، بت پرستوں سے، یونانیوں سے، رومیوں سے وہ مسیحی ہوئے تھے۔ ایک بڑی زندہ مضبوط کلیسیا تھی جی، جس کی بنیاد عقائد کے ساتھ عقائد کو جنم دینے والے خداوند یسوع اور اس کی کلیسیا سے تھی۔ صحیح، وہ محبت کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یوحنا وہاں کھڑا ہوتا اور خدا کا بندہ، خدا کا رسول یہی کہتا ہے کہ جس طرح خدا نے ہم سے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جس کلیسیا کی بنیاد محبت پر قائم کی گئی ہے اس سے شکوہ بھی تو یہی ہو سکتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کے مطابق بات کرتے ہیں یا بائبل مقدس میں محبت کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی جو ڈیفینیشن جو عام خدا کے کلام کے طالب علم دیتے ہیں جی، وہ یہ ہے کہ محبت وہ باطنی جذبہ ہے جس جذبے کے تحت محب جو ہے وہ محبوب کی ترقی، خوشحالی اور بہتری کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور اگر محبوب کے لیے اس کا محب کچھ کرنے کے سے قاصر ہے اور نہیں کر پاتا تو پھر اس کو محب کہنا ہی غلط ہے۔ اگر ایماندار یسوع کو پیار کرتے ہیں تو پھر ان کی محبت کا معیار وہ نہیں ہے جو وہ سوچتے ہیں۔ اگر سوچتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو ری وزٹ کر کے اسے پھر ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی محبت ہے صحیح، جس کا گلہ افسس کی کلیسیا سے رسول یا مسیح یسوع کرتا ہے یا خداوند خدا کرتا ہے، اور جس کا گلہ آج کلیسیاؤں میں پایا جاتا ہے۔ وہ محبت کیا ہے؟ پہلی بات، محبت چھوڑ دی، اس کا مطلب تیری محبت اب خالص نہیں رہی، پیورٹی نہیں، اب اس میں پیورٹی نہیں آ گئی۔ اس کا مطلب تیری محبت کی تقدیس جو ہے، سینکٹیٹی جو ہے، اس پر دھبا آ گیا۔ صحیح، تیری محبت کی پاکیزگی قائم نہیں رہی۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ محبت کی پاکیزگی قائم نہیں ہے؟ اسی دور میں، جس دور میں مقدس پولس، مقدس پطرس، شاگرد رسول، مقدسہ مریم یہ سب زندہ تھے، اسی دور میں بہت سارے لوگ اس ایمان کے مخالف ہونے کے ناطے پیدا ہو گئے تھے۔ صحیح، یعنی دوسرے معنوں میں کہہ لو کہ بہت ساری بدعتوں نے جنم لے لیا تھا۔ اب ان بدعتوں کی وجہ سے لوگ محبت رکھتے ضرور تھے، ایمان رکھتے ضرور تھے، لیکن جو بدعتی لوگ تھے ان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ صحیح، جبکہ محبت تو سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اگر سہنا اور برداشت کرنا نہ ہوتا تو پھر خدا کیسے ایک گناہ گار کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیتا؟ اور یہی محبت کلیسیاؤں میں
اس وقت بھی خداوند چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا تھا کہ کلیسیا اپنے انتظامی ڈھانچے میں کئی دفعہ ہم انتظامی طور پر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مسیحی محبت جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جی نہیں، اس نے یہی کیا ہے، اس کی یہی سزا ہے، ہم جج بن جاتے ہیں. افسس کی کلیسیا میں یہ ہو رہا تھا. جس کو خداوند یسوع نے کہا تو انہیں پہلی سی محبت چھوڑ دی. دوسری بات، بے راہ رو ہو جانا، جسے برگشتہ کہتے ہیں. برگشتہ ہو جانا. اب آپ کبھی غور کریں کرنتھس کی کلیسیا کو اور افسس کی کلیسیا کو. صرف 2 کلیسیاں ایسی ہیں جن کو خداوند کے خادم مقدس پولس نے کلیئرلی لکھا ہے کہ عورتیں، خواتین جو ہیں وہ کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں. باقی کو کیوں نہیں لکھا؟ باقی اس نے 14 خطوط لکھے ہیں. 12 کو کیوں نہیں لکھا؟ اس نے 2 کو کیوں لکھا؟ یہاں ڈائنا دیوی کا مندر تھا جس کی وجہ سے خواتین اس ساری حالت سے واقف تھے اور اس دلدل سے خداوند کے پاس آئے تھے. کرنتھس میں پوسائیڈن دیوتا کا مندر تھا اور اس دیوتا کو ماننے والی خواتین خداوند کی کلیسیا میں شامل ہوئی تھی، اور جو ان کا ماضی تھا اس ماضی کو اور مسیحی اعتقاد کو وہ ساتھ لے کر چلنا چاہتی تھی. اس لیے خداوند کے بندے نے ان سے کہا کہ کلیسیا کے مجمع میں یعنی عبادات میں خاموش رہیں. اور جگہ نہیں لکھا. حالانکہ کنخریا کی کلیسیا کی پاسبان فیبے تھی اور اس کو پولس نے ہی مقرر کیا تھا. مقصد یہ ہے جہاں لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں وہاں محبت مر جاتی ہے. اور محبت کے لیے، برگشتگی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اپوسٹسیا ہے. اپوسٹسیا کا مطلب ہے راہ سے گمراہ ہو جانا. راہ کیا ہے؟ خداوند یسوع. راہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. راہ کیا ہے؟ آپ کا ایمان، آپ کی محبت. مسیح یسوع کے سوا اور کوئی دوسری راہ نہیں ہے. تو جب لوگ اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں ان کے پاس بڑی ریزنز ہیں، بڑی وجوہات ہیں، بڑی جسٹیفیکیشن ہے. آج بھی لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں. اس لیے مسیح خداوند نے گلہ کیا کہ مجھے تو اسے ایک شکایت ہے. شکایت کیا ہے؟ کہ تو نے پہلی سی محبت کو چھوڑ کر دنیا داری کے قوانین اور مینیجریل جو تیری باتیں ہیں ان کو اپنا لیا ہے. اس سے محبت مر گئی ہے اور دیکھ تو کہاں سے گرا ہے. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے نا کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے لوگوں کے دلوں کی محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی. تو آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ دلوں کی محبتیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں. اس طور سے وہ پیورٹی نظر نہیں آ رہی، اس طور سے وہ پاکیزگی نظر نہیں آ رہی، جس کے سبب سے ان کو شاید وہ برکتیں بھی نہیں ملتی یا وہ مقام نہیں ملتا جہاں خدا ان کو رکھنا چاہتا ہے. تو یقیناً ناظرین آپ نے اس سوال سے بڑی برکت پائی ہوگی. اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا یہ ممکن ہے کہ مسیحی ہماری وہ تمام مصیبتوں کو جو ہم اس کے نام کی خاطر برداشت کرتے ہیں اور بدکاری کے کام بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ ہم سے ہمارے مقام کو چھین لے؟ یہ بھی تکلیف دہ بات ہے کہ اس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. آج کی کلیسیا کس طرح سے ایسے خطرات سے دوچار ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ کیسے لوگ اس مقام سے گر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جائز اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ پولوس نے اس کلیسیا کو قائم کیا. پرسکلا، کولا، تیموتھیوس، مقدس یوحنا رسول، مقدسہ مریم، اپلوس جیسے لوگ یا رہنما وہاں پر تھے، پر وہ گر گئی.
मुकाम से गिर गए। मुकाम क्या था जी कि खुदावंद ने उन्हें अपनी महबूबा होने का रुतबा दिया था, सही क्योंकि वो रुतबा बेरहरवी का शिकार हो गया था। उसमें मैंने पहले बताया कि जो खालिसन मोहब्बत थी, अब उस पर दाग आ गया दाग था। आ गया। क्योंकि दाग आ गया था, इसलिए वो कलीसिया अपने मकाम से गिर गई। मैंने आपको बताया कि ये खत 60 ईस्वी में उनको लिखा गया। इफसो की कलीसिया को पहला जो खत इफसस की कलीसिया को लिखा गया, वो पौलुस ने 60 ईस्वी में लिखा। ये जो खत है, ये 95 में लिखा गया। सही 35 साल तक ये बातें चलती रही। और फिर खुदावंद ने कहा, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा, पहले की तरह काम कर, तौबा कर और पहले की तरह काम कर, वरना मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अब 95 में ये बात हो रही है, 60 में मोहब्बत की शोहरत है, 95 में पहली सी मोहब्बत जाती रही है, और 262 ईस्वी में इफसस शहर और कलीसिया और चर्चस और वो मंजर, गाथ कबीले ने आग लगा दी और सफाई हस्ती से मिट गए। आप 95 से लगा लें, 95 ईस्वी से लेकर 252 ईस्वी तक खुदावंद का इंतजार करता रहा कि वापस आ जाए। होसी के सहीफे में खुदावंद कहता है, वापस आ जा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है। तो 95 से 252 ईस्वी तक वो मुसरफ बेटे की बाप की तरह इंतजार करता रहा। सही। और फिर जब वो वापस नहीं आए और उन्होंने अपना मुकाम नहीं पहचाना, तो फिर 252 ईस्वी में गाथ कबीले ने वहाँ के चर्च, कलीसियाएं, शहर, मंदिर, डियाना देवी का मंदिर, ये सब, क्योंकि वहाँ पर कैसर रोम का भी मंदिर था और दुमितियान का तो बाकायदा बुत नस्ब था जिसके आगे लोग गिरकर सजदा करते थे और उसको अपना खुदा मानते थे। सब कुछ तहस नहस कर दिया। और आज उसने तौबा नहीं की, वो वापस नहीं आए, वो उन्होंने ये ख्याल नहीं किया, अपना मुकाम दोबारा हासिल नहीं किया, रियाजत वापस नहीं की, तौबा नहीं की। आज वहाँ एक गांव मौजूद है, आज 2022 में उस गांव का नाम आलोक अयास है। तुर्की में वो गांव आज भी मौजूद है और वो गांव कम और मिट्टी का ढेर ज़्यादा है। वहाँ निशानी तो खड़ी है। लूत की बीवी को फरिश्ते ने कहा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसने देखा। आज भी उसी राह पर अगर ज़िंदगी में कभी खुदा ऐसा मुमकिन कर दे कि हम वहाँ जाएं, तो वो नमक का सतून आज भी खड़ा है। वो बीवी नहीं खड़ी, वो औरत नहीं खड़ी। अच्छा। जिसका हाथ फरिश्ते के हाथ में था, क्योंकि 2 फरिश्ते लेकर भाग रहे थे ना। सही। 4 लोग थे, अपना लूत, उसकी बीवी और उसकी बेटियां। तो दोनों फरिश्तों के हाथ में, दोनों का एक एक हाथ तो होगा ना। सही। उस खातून का हाथ भी फरिश्ते के हाथ में था, पर उसने पीछे मुड़कर देखा जब उसने अपना मुकाम नहीं पहचाना। अब कितनी अजीब बात है कि हाथ फरिश्ते के हाथ में हो और लोग फिर भी बेराह हो जाए, बदकार हो जाए, दुनियादार हो जाए, दुनिया से मोहब्बत करने लग पड़े, खुदा से बेवफा हो जाए, ईमान से बेवफा हो जाए, मोहब्बत से बेवफा हो जाए। यही हाल इफसस के साथ हुआ। और आज आलोक अयास के नाम से वो गांव वहाँ मौजूद है, जहाँ चंद लोग, चंद
لوگ رہتے ہیں جنہیں آپ مسیحی کلیسیا بھی نہیں کہہ سکتے. صحیح. میں نے دیکھا آج کافی خادم اس جگہ کا سروے کرتے ہیں لیکن وہاں کچھ ایسی نظر نہیں آتا کہ کوئی بستی وہاں پر ہے یا وہاں پر کچھ خالی خالی سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے. تو یقیناً ناظرین آپ نے اس سوال سے بڑی برکت پائی ہوگی. بڑی خوبصورتی کے ساتھ افسس شہر کے بارے میں خدا کے خادم نے بتایا ہے. چونکہ وقت ہمیں اتنی اجازت نہیں دے رہا اور باتیں کر سکیں تو اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ہم اپنے کاموں سے بدی پر غالب آتے ہیں یا خدا کے فضل سے؟ یہ غالب آنا کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. ہاں جی، بہت بہت زبردست بات آپ نے کی، کیونکہ لوگ اس سچائی کے بارے ابتدا سے ہی سے آج بھی اسی طرح سے ان کے پاس بڑے بڑے سوال ہیں جی. اور وہ اپنے اپنے عقائد اور ڈاکٹرنز رکھتے ہیں. جی. میرے ساتھ ایک شخص بات کر رہا تھا تو کہنے لگا جی ہم زبور گاتے ہیں، فضل آلائے رب بخش گناہ سب میرے. تو کہنے لگا کیا آج اس دور میں جب ہم نے خداوند یسوع کو قبول کر لیا ہے تو کیا یہ زبور گانے کی اب ہمیں ضرورت ہے؟ وہ تو اس نے گناہ تو معاف کر دیے ہیں، اب تو ہم آلریڈی نجات یافتہ ہیں. جی. تو میں نے اس کو جو جواب دیا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے سوال کے سے اس کا چونکہ تعلق ملتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان نیک نہیں ہو سکتا. جی. یہ سادہ سی بات ہے. صحیح. گناہ کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک. ایک وہ گناہ ہے جو ہم زبان سے قول سے کرتے ہیں، اسے قولن گناہ کہا گیا ہے. جی. اور مقدس یعقوب کہتے ہیں کامل وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. دوسرا ہے ارادتاً، ہم کچھ نہیں کر سکتے پر ارادے تو کر سکتے ہیں نا. ہم کمزور ہیں، ہم وسائل یافتہ نہیں ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں پر ہم منصوبے تو بنا سکتے ہیں. پھر ایک فعلاً ہے، قولن، ارادتاً اور فعلاً. ہم عملی طور پر تو بہت سارے کام کرتے ہیں جنہیں آج کے دور کے لوگ ایسے لوگ ہیں جو ان کو گناہ ہی نہیں کہتے. اب شراب نوشی کو لوگ گناہ ہی نہیں کہتے. صحیح. حالانکہ سادہ سی بات لکھی ہے، کوئی شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. اب لوگوں کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ جی یسوع نے کانا گلیل میں تو مے بنائی تھی. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ مے میں اور شراب میں فرق کیا ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. مے کے لیے یونانی کا لفظ اوئیناس ہے، OINOS، اور وہ ہے انگور کا جوس. شراب کے لیے شیکار ہے، SHIKAR، شیکار. شکار کا جو مطلب ہے وہ پانی جس کو پی کر انسان اپنی عقل یا وٹ کھو دے. صحیح. جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے when the wine is in the wit is out. حالانکہ بائبل مقدس میں خداوند اپنی زبان سے ملاکی کے صحیفے میں کہتا ہے مجھے اس سے کراہیت ہے، اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ وفادار رہے. خداوند کہتا ہے کہ تیرا بستر بے داغ رہے. وہ کہتا ہے مجھے اس سے کراہیت ہے. میرے پاس اور بھی روحیں تھیں، اگر ہوتی تو میں ایک سے زیادہ بناتا. اس لیے بنائی کہ تو اس کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک وفادار رہے اور وہ تیرے ساتھ. آج لوگ طلاق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. آج لوگ گھر ٹوٹ رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں. پاسبان تک، بشپس تک لوگ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ رہے ہیں اور ان کی ہیں، جبکہ تیموتھیوس میں لکھا گیا ہے کہ خادم جو ہے، پاسبان جو ہے، جو خدا کی خدمت کرتا ہے، کلام کی خدمت کرتا ہے، وہ ایک بیوی کا شوہر. تو یہ وہ بدیاں ہیں
दरअसल जिनको लोग जो हैं वो बदी नहीं कहते और उनको वो समझते हैं कि ये हमारा एक सोशल स्टेटस है या सोशल प्रैक्टिस है, इसलिए वो कर रहे हैं। अब सवाल जो है ना वो ये बनता है कि ये तो है बाग़ अदन से शुरू हो गया है, गालिब कैसे आ सकते हैं? और ये सबसे अहम बात है। आज लोग यही पूछ रहे हैं और आज लोग इसी से गाफिल हैं कि इन बदियों पर कैसे गालिब आया जा सकता है। हमारे पास बाइबल भरी पड़ी है जहाँ बदियों पर गालिब आने के को जो असूल है या तरीका जो है वो बताया गया है। हमारा सबसे बड़ा मॉडल जो है या हमारी ज़िंदगी का जो मालिक है, जो हमारा निजात दहिंदा है, उसके बारे इब्रानियों के ख़त में लिखा है कि वो इंसानों के दरमियान रहा, हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। इसका मतलब इंसान अगर जद्दोजहद करे तो वो बदी पर गालिब आ सकता है। इब्राहिम 99 बरस तक फॉर 99 ईयर्स खुदा के इस वादे पर कि मैं तुझे औलाद दूंगा, जो रेत के ज़र्रे और आसमान के सितारे इस किस्म के इस्तारे इस्तेमाल करके खुदावंद ने उसे बताया ऐसी औलाद होगी, 99 बरस तक इंतज़ार करता रहा। बदी पर गालिब आने का एक ही गुर है मेरे और आपके पास जो बाइबल में है, और वो है खुदा का कलाम, क्योंकि लिखा है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, ज़बूर 119 में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज भी लोग अगर कलाम को अपनी ज़िंदगी में पहला मुकाम और आखिरी मुकाम दे देंगे तो बदी पर तो क्या शैतान पर भी गालिब आ सकते हैं। बेशक। थैंक यू पादी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। जिस तरह हम बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, पैदाइश की किताब में याकूब का बेटा यूसुफ, जिस तरह आपने बताया कि यीशु मसीह किस तरह बदी पर गालिब आए हैं, और भी नबियों के बारे में हम देखते हैं। तो जो मेन फोकस क्या है वो कलाम मुकद्दस ही है। जिसके अंदर कलाम होगा वो हर तरह की बदी पर गालिब आएगा। यकीनन नाज़रीन बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, मेरा ईमान है आपने बड़ी बरकत पाई होगी, लेकिन हमें वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और बातों को सीखें। अगले एपिसोड में हम और बातों को सीखेंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।